بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ بے شک دنیا کی ہر پریشانی کا حل، قیامت تک آنے والی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف میں موجود ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کو قرآن پاک کے ایک معجزے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ایک ہندو لڑکی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر یقیناً ہر مسلمان کا دل خوش ہو جائے گا، لیکن ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک ہندو لڑکی جس کا نام سنگیتا تھا، جب وہ چھوٹی سی تھی یعنی 4 سے 5 سال کی تھی تو وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی تھی۔ اس کی سہیلی مسلمان تھی اور اس کا نام روبینہ تھا۔ سنگیتا اور روبینہ ان دونوں میں گہری اور سچی دوستی تھی اور یہ دونوں مل کے پورا دن موج مستی اور کھلونے کھیلا کرتے تھے، جیسا چھوٹی عمر کے بچے ایک دوسرے کے گھر کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، وہ جس سہیلی کے گھر کھیلنے جاتی تھی وہ روبینہ تھی اور وہ ایک مسلمان تھی، اور روبینہ کی ماں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن سکھاتی تھی اور یاد کرواتی تھی۔ روبینہ تھوڑی دیر تک سنگیتا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، پھر جب روبینہ کی ماں قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسے بلا لیتی تھی، سنگیتا جو کہ ہندو تھی، اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی گھر نہیں جاؤں، اور پھر سنگیتا روبینہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ دوستو، یہ ہندو لڑکی تھی، اس نے قاعدہ بھی پڑھ لیا تھا اور قرآن پاک بھی اپنی مسلمان سہیلی کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ماں باپ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ جب مسلمان لڑکی نے یعنی روبینہ نے قرآن پاک پڑھنا مکمل کیا تو سنگیتا نے بھی قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ اس کے بعد وہ ہندو لڑکی جوان ہو گئی اور اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ہندوؤں میں سے ایک نوجوان سے طے کر دی جو بہت کٹر سوچ رکھتا تھا، بہت سخت ہندو تھا۔ وہ مسلمانوں کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب سنگیتا کی شادی ہونے لگی تو وہ اپنی سہیلی روبینہ کی ماں کو آ کر بتانے لگی کہ میں نے آپ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا ہے اور میں نے اپنے دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ میرے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی، اگر میں سچائی بتاؤں گی تو وہ مجھے اسی وقت مار دیں گے، اور اب میری شادی جس سے ہو رہی ہے وہ ہندو ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کی استادنی نے اس کو تسلی دلائی اور کہا، تمہیں اگر قرآن مجید سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے بچائے گا۔ چنانچہ اس استادنی نے اس کی شادی کا تحفہ تیار کیا اور اس تحفے میں قرآن مجید بھی رکھ دیا۔ جب تحفہ دیا گیا تو اس نے ہندو لڑکی کی ماں سے کہا کہ اس کی پیکنگ ہم نے خوبصورت کروائی ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ تحفہ بچی یہاں نہ کھولے بلکہ اپنے سسرال میں جا کر کھولے۔ تو ماں باپ نے اس بات کو مان لیا۔ چنانچہ اس طرح وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی اس کے گھر پہنچ گیا۔ لڑکی نے وہاں جا کر کہیں سامان میں قرآن کو چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب آفس چلا جاتا تو وہ گھر پر اکیلی ہوتی اور قرآن کو نکال کر وہ روزانہ پڑھتی اور شوہر کے آنے سے پہلے اس کو چھپا کر رکھ دیتی۔ کئی سال اس نے اسی طرح سے گزار دیے، یہاں تک کہ وہ پریگنینٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اور وہ دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا دے کہ میں اپنے بچے کو کلمہ پڑھاؤں اور وہ مسلمان بن جائے۔ اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک دن اس کے شوہر کو تکلیف ہو رہی تھی اور اس نے ٹیسٹ کروائے تو رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اسے کینسر کی بیماری ہے۔ شوہر بڑا حیران اور پریشان گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا تو بیوی نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، تو جو اتنی خوبصورت ہے، اتنی وفادار ہے، اتنی محبت کرنے والی ہے، اور اب تیرا میرا ساتھ صرف چند دن کا ہے، اب بس میں مرنے ہی والا ہوں۔ ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ مجھے کینسر ہے، ڈاکٹرز نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے، وہ میں کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔
ये सुनकर शोहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं ठीक हो गया तो जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह रहमान पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तादनी को देखा था कि वो बीमार बच्चों को सूरह रहमान पढ़कर दम करती थी। शोहर ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। तुम्हारा मेरा वादा है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शोहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि 1 महीना वो लड़की सूरह रहमान पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद जब उसका टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें तो कभी ज़िंदगी में कैंसर था ही नहीं, कैंसर का नामो निशान तक तुम्हारे जिस्म में मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा कि 1 महीने पहले तुम्हारे रिपोर्ट में कैंसर मौजूद था और अब ताज्जुब की बात है कि अब कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जैसे कि पहले कभी था ही नहीं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने उसे सेहत अता कर दी। जब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गई तो शोहर ने खुश होकर बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, मांगो तुम क्या मांगती हो। उसने कहा कि आप सिर्फ कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। शोहर ने पूछा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के घर जाती थी जो मुसलमान थी और मैंने वहाँ पर कुरान पढ़ना सीखा और मैं दिल से मुसलमान हो गई थी, लेकिन जाहिर नहीं किया। और जब आप ऑफिस चले जाते तो मैं आपके जाने के बाद कुरान की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे आप भी मुसलमान बन जाए, आपको हिदायत मिले और जो औलाद मुझे होगी वो मुसलमान हो जाए। और अब आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत ने एक खूबसूरत बेटे को पैदा किया, बेटे को भी कलमा सिखाया गया। अब ये मियाँ बीवी बेटा सब मुसलमान हो गए। इनको डर ये था कि अगर लोगों को पता चलेगा कि हम मुसलमान हो गए हैं तो हमारे बिरादरी वाले हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम इसकी फ़िक्र ना करो, इसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। उसने अपने जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई कर दिया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शोहर अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की ज़िंदगी उसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहाँ 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था और वो अपने आप को खुश नसीब मानने लगा था और हर वक्त अपनी ज़बान पर अल्लाह की हम्दो सना बयान करता था। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।